السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ وہ لوگ جو خوشی اور سختی کے موقع پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے آپ پر ظلم کر گزرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے، پھر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون گناہوں کو بخشتا ہے، اور وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ وہی لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش اور جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ کے یہاں بہترین بدلہ ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، چنانچہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ قرآن ان لوگوں کے لیے وضاحت اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اور تم سستی نہ کرو اور غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ اگر تمہیں احد میں زخم لگے ہیں تو ایسے ہی زخم بدر میں کافروں کو بھی لگ چکے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں، اور تمہیں یہ زخم اس لیے لگے کہ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون ایمان والے ہیں، اور تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ اور ایک وجہ یہ تھی کہ اللہ ایمان والوں کو پاک و صاف کر دینا اور کافروں کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ اس کی راہ میں جانے لڑانے والے اور صبر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ تحقیق تم جنگ سے پہلے ہی شہادت کی، موت کی خواہش کرتے تھے، چنانچہ پس اب تم نے اسے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لیا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اور کوئی جاندار اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، اس نے موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو ہم اسے دنیا ہی میں کچھ دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہو تو ہم اسے آخرت میں کچھ دے دیتے ہیں، اور ہم شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وما ضعفوا وما استكانوا واللہ یحب الصابرین۔ اور کتنے ہی نبی گزرے جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں پہنچی انہوں نے ہمت نہ ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ وہ کافروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ اور ان کا کہنا یہی تھا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کاموں میں ہم سے جو زیادتیاں ہوئیں وہ معاف کر دے، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا میں ثواب دیا اور آخرت میں بہت اچھا ثواب دیا، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں پلٹا کر مرتد بنا دیں گے، پھر تم گھاٹا پانے والے ہوگے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم احد میں اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی اختیار کی اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور جو ہی اللہ نے تمہیں وہ چیز مال غنیمت کی جھلک دکھائی جس سے تم محبت کرتے تھے تو تم نے نافرمانی کی، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کو چاہتے تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، بلا شبہ پھر بھی اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف پلٹ کر نہ دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس وقت تمہیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الى مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ پھر اس نے غم کے بعد تم پر سکون نازل کیا جس سے تمہارے ایک گروہ پر اونگ طاری ہو گئی، اور دوسرا گروہ جس کے نزدیک ساری اہمیت اپنی ذات ہی کی تھی وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلانہ طور پر گمان کرنے لگا۔ وہ کہتے تھے کیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے؟ کہہ دیجئے سب اختیار اللہ ہی کا ہے، وہ اپنے دلوں میں وہ بات چھپاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں ہمارا بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے،
کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل جاتے، اور یہ اس لیے ہوا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور تاکہ تمہارے دلوں میں سے وسوسے صاف کر دے، اور اللہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ بے شک جب دو لشکر احد میں آپس میں ٹکرائے تھے تو تم میں سے جن لوگوں نے پسپائی اختیار کی یقیناً وہ اپنی بعض کوتاہیوں کے سبب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے، اور بلا شبہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت حوصلے والا ہے۔ محترم ناظرین، ابھی آپ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں 23 آیتیں سنی، آیت نمبر 133 سے آیت نمبر 155 تک۔ اب آئیے ذرا تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، تفسیر میں آتے ہیں، کومنٹری کچھ ہو جائے۔ آیت نمبر 133 سے آیت نمبر 136 تک نیک کاموں کے بارے میں آیا اور جنت کے حصول کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم لوگ بھاگو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جو نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خوشی اور سختی کے موقع پر خرچ کرتے ہیں، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے نیک لوگ ہیں۔ والقاظمین الغیظ، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، نمبر 3 جو معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ غصے کو پی جانا، پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پھر اسی طریقے سے لوگوں کو معاف کر دینا نیک لوگوں کی نشانی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6114، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر وہ نہیں جو اکھاڑے میں پچھاڑ دے، اصلی بہادر تو وہ ہے کہ غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اس کا بڑا فائدہ ہے، غصے کو جو لوگ پی جائیں گے کل قیامت کے دن الگ سے ان کو ایک حور عین ملے گی۔ حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 4777، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کظم غیظا وهو قادر علی ان ینفذہ دعاہ اللہ یوم القیامۃ علی رؤوس الخلائق حتی یخیرہ من ای الحور العین شاء، جس نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ اس کے اظہار پر قادر تھا تو اسے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور کہے گا جس حور عین کو تو چاہتا ہے پسند کر لے۔ تو ناظرین کرام، غصے کو پی جانے کی بڑی فضیلت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ آدمی قدرت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پی جاتا ہے، لیکن اتنا بھی مت پیجئے گا کہ برائی ہو رہی ہے اور آپ بولیں گے کہ نہیں بھائی ایک حور عین مل رہی ہے اس لیے میں غصے کو پی رہا ہوں۔ وہاں بولنا پڑے گا بھائی۔ اور غصے کو پی جانا مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ لوگ آپ کو سمجھ لیں کہ یہ آدمی اب کبھی غصہ کرے گا ہی نہیں، جس طریقے سے چاہیں ان کا استعمال کریں، لیکن برائی کے لیے حکمت کے ساتھ اپنے غصے کا اظہار کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 137 سے آیت نمبر 143 تک احد کے اندر مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی اس کے اسباب کیا تھے، حکمت کیا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ ایام ہے، یہ دن ہے، ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ جان لے کہ کون ایمان والے ہیں۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، نمبر 2 اللہ چاہتا تھا تم میں سے بعض کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر دے۔ پھر اسی طرح آگے ذکر ہوا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتا تھا، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو برباد کرنا چاہتا تھا، اس لیے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ آیت نمبر 144 سے 148 تک میں پڑھیے۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، تو کچھ مسلمان اس لیے بھی ہمت ہار گئے اور وہ لوگ بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دلاتے ہوئے کہا، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، افئن مات، اگر وہ وفات پا جائیں، اگر وہ مر جائیں، او قتل انقلبتم، یا قتل کر دیے جائیں، تو کیا تم لوگ پیچھے پلٹ جاؤ گے؟ کہا جا رہا جو بھی پلٹی کھائے گا، جو پلٹ جائے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا، اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ پھر آگے کہا جا رہا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کہ
جتنے بھی نفس ہیں سب کو مرنا ہے، وقت متعین ہے، ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے، تو ہمت ہارنے کی بات کیا ہے؟ ہمت نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ ہمت سے کام لیجئے، وہ اللہ زندہ ہے، اللہ پر بھروسہ کیجئے اور آگے بڑھتے چلے جائیے۔ آیت نمبر 149 سے آیت نمبر 155 تک ہے، کفار کی اطاعت سے منع کیا جا رہا ہے۔ احد کے اندر فتح اور شکست سب کے اسباب بیان کیے گئے۔ کیا ذکر ہوا، بتایا گیا تھا کن لوگوں کو؟ چند صحابہ کرام کو۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر تھے 50 تیر انداز کے، جبل رمات پر ان کو بیٹھا دیا گیا، لیکن جب دیکھا ان لوگوں نے تیر انداز نے کہ مال غنیمت ہے، کفار جا رہے ہیں، تو وہ لوگ بھاگ کے آ گئے۔ کہا جا رہا منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض لوگوں نے دنیا کو پسند کیا۔ ایک لمبی حدیث پر غور کیجئے، صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 4043 باب غزوۃ احد۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس دن کا منظر، غزوہ احد کا منظر۔ اس دن مشرکوں سے ہماری مڈبھیر ہو گئی، تو نبی نے تیر اندازوں کے ایک گروہ کو درے پر یعنی جبل رمات پر مقرر فرمایا۔ عبداللہ بن جبیر، جیم والے جبیر، ان کو مقرر کر دیا گیا کہ آپ امیر ہیں۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ کہا، لا تبرحوا ان رأیتمونا ظہرنا علیہم فلا تبرحوا وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا، تم اسی جگہ پہ ڈٹے رہنا، اگر تم یہ دیکھو کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے تو تم اس جگہ سے نہ ہلنا، اور اگر یہ دیکھو کہ دشمن ہم پر غالب آ گئے ہیں پھر بھی تم لوگ اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ ہوا، دشمن بھاگ کھڑے ہوئے، تو ہم نے دیکھا ان کی عورتیں اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے ہوئے پہاڑوں کی طرف بھاگ رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کی پازیبیں نظر آ رہی تھی۔ تو اس صورتحال کو دیکھ کر جو لوگ جبل رمات پر موجود تھے ان لوگوں نے کہا غنیمت غنیمت، یعنی مال غنیمت مال غنیمت۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا ہے کہ اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، مگر ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور جب انکار کیا تو اللہ نے ان کی فتح کو شکست میں بدل دیا، اور 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، کیا اس میں محمد موجود ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجیبوہ، تم لوگ اس کا جواب مت دو۔ پھر اس نے کہا، کیا ابن ابی قحافہ موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجیبوہ، تم لوگ جواب مت دو۔ پھر اس نے کہا، کیا ابن خطاب موجود ہیں، یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب نہیں دینا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ابو سفیان نے یہ کہا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کمانڈر تھے ان لوگوں کے مشرکوں کے، تو کہا کہ سب لوگ قتل ہو گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب تو ضرور دیتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا نہیں گیا، تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے دشمن، تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ نے ان سب لوگوں کو تیرے لیے باقی رکھا ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا، اعلو حبل، حبل کی جے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم لوگ جواب دو، اجیبوہ، جواب دو۔ ان لوگوں نے کہا، ما نقول، کیا ہم کہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولو، کہو، اللہ اعلی و اجل، کہ اللہ تعالیٰ بلند ہے اور بردبار ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہ بلند ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں، لنا عزا ولا عزا لکم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجیبوہ، جواب دو۔ تو ان لوگوں نے کہا، کیا جواب دیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ ابو سفیان نے یہ کہا، یہ دن جنگ بدر کے دن کا جواب ہے، اور لڑائی کنویں کے ڈول کی طرح ہوتی ہے، تم دیکھو گے کہ تمہارے کچھ لوگوں کا مسلح کر دیا گیا ہے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، مگر میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، اور نہ یہ بات مجھے بری لگتی ہے۔ ناظرین اکرام، غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج بھی دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، شروع سے چلا آ رہا ہے، جب بھی وہ ہارے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، جہاں بھی ان کی شکست ہوئی ہے آپس میں بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ شکست کیوں ہوئی؟ رائے کے اختلاف کی وجہ سے۔ اگر وہ اختلاف نہ ہوتا تو وہ جنگ جیت چکے تھے، لیکن کیا ہوا؟ پھر وہ لوگ آگے بڑھے تو اس کے بعد مسئلہ آگے نکلتا ہے، پھر وہ لوگ سوچے کہ ارے موقع تو بڑا اچھا ہے، کفار مکہ کہ دوبارہ مدینہ پر حملہ کرتے ہیں اور اسلام کا صفایا کر دیتے ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چند ایسی چیزیں دی ہے، 5 چیزیں ایسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ وہ ہے 1 مہینہ کی مسافت تک کے لیے روب ڈال دیا گیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الصلاح کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 438، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اوتیت خمسا لم یؤتاہن احد من الانبیاء قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی ملی ہے کہ مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں ملی۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میری مدد کی گئی ہے 1 مہینے کی مسافت کے مقابلے میں روب کے ذریعے۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اور میرے لیے زمین کو مسجد اور پاکی صفائی کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ وأحلت لی الغنائم، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ پھر آگے کہا، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور نبیوں کو اپنی خاص قوم کے پاس بھیجا گیا تھا اور مجھے تمام لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہے۔ ایک آیت پر غور کر لیں، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آخری بات جو 5ویں چیز ہے، وَأُوتِیتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے، شفاعت دی گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے تمام نبیوں کے مقابلے میں کہ 5 چیزوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی گئی ہے۔ تو وہ ایک چیز جو تھی کہ مجھے 1 مہینے کی مسافت تک روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے، تو وہ لوگ پھر ہمت نہ کر سکے اور پھر بھاگ کے چلے گئے۔ تو غزوہ احد کے اندر جو ہوا، اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دلاتے ہوئے کہا آیت نمبر 139 کے اندر، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم گھبراؤ نہیں، غمگین نہ ہو، تم ہی سر بلند رہو گے، شرط ہے مومن بن کے رہو۔ آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بڑی گھبراہٹ ہے، گھبراہٹ کیا، ایمان پکا کر لیجئے سب گھبراہٹ ختم ہو جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائی کے بارے میں کہنے لگے جب وہ سفر کے لیے یا جہاد کے لیے نکلے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، یہ اس لیے کہ اللہ ان کی ایسی باتوں کو ان کے دلوں کا پچھتاوا بنا دے، اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پس اے نبی آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے نرم ہو گئے، سخت کلام اور سخت دل ہوتے تو وہ سب آپ کے پاس سے چھڑ جاتے، چنانچہ آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے بخشش مانگیں اور ان سے معاملات میں مشورہ کریں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ ناممکن ہے کہ کوئی نبی خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا تو جو اس نے خیانت کی ہوگی اس کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو
اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ بھلا جو شخص اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہو، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ ان کے لیے اللہ کے پاس درجے ہیں اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا، وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بھلا تمہارا کیا حال ہے جب احد میں تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ بدر میں تم نے اس سے دوگنی مصیبت کافروں کو پہنچائی تھی۔ کہہ دیجئے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین۔ اور احد کے دن جب دونوں لشکر باہم ٹکرائے تو تمہیں جو نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ جان لے کون مومن ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہے، اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمیں جنگ کا یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس روز ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ وہ بات خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو پیچھے بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں سے جو لڑائی میں مارے گئے کہنے لگے اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت آنے پر اسے ٹال کر دکھانا۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 میں آیت نمبر 156 سے 168 تک 13 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، سمری کچھ یوں ہے کہ موت اور تقدیر کے سلسلے میں آدمی کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی ایسا کرتے تو ایسا ہوتا، ایسا کیوں کر لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے کہ جو بھی چیز ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہی ہے۔ اگر کسی نے کسی کو الزام دیا تو یہ کافروں کا طور طریقہ ہے، اس سے بچنا ہے، مومنوں کو اس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہیں، شفقت ہیں۔ پھر اسی طرح آپس کے مشورے کا حکم دیا گیا کہ جب کوئی کام کرو تو آپس میں مشورہ کر لیا کرو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ مشورہ کرنے کے بعد ایسا نہیں لوگوں کی رائے ہی سب سے اہم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ سب سے اہم چیز ہے کہ اب اللہ جو چاہے گا وہی بہتر ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اگر مدد کرے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اللہ جس کی مدد نہیں کرے تو کون ہے جو اس کا پرسان حال ہوگا، کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آگے یہ ذکر ہوا کہ نبی سے تو یہ ناممکن ہے کہ خیانت ہو سکے، جیسے تمہیں ڈر لگا ہوا تھا کہ جی مال غنیمت میں سے ملے گا کہ نہیں ملے گا، جی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک عظیم نعمت ہے، اور آگے ذکر ہو رہا ہے کہ احد کے میدان میں جو شکست ملی ہے اس کے اسباب کیا ہے۔ چند اسباب کا تذکرہ پہلے بھی ہوا، ان حکمتوں کا تذکرہ پہلے بھی ہوا، اب یہاں بھی ان حکمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیلی کچھ آیتوں کو لیتے ہیں، کچھ تفسیر آپ کے سامنے ہو جائے، اس کی کچھ کومنٹری آ جائے،
آیت نمبر 156 سے 158 تک پڑھیے، اس کے اندر ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن لوگوں نے کفر کیا۔ ان لوگوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ کیوں سفر کرنے گئے، کیوں جہاد پر گئے، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور قتل نہ کیے جاتے۔ پھر اسی طرح کہا اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ اور مر رہے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت تم کو شامل ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح کہا کہ واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی مارتا ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے تم نے یہ سوچ لیا کہ جہاد میں نکلے تو مارے گئے، اگر نہ نکلتے تو مارے نہ جاتے؟ بھئی مارنے والا اللہ، جلانے والا اللہ، موت و حیات کا مالک اللہ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو موت آ پہنچے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 78۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پہنچے گی، گرچہ مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ بند ہو جاؤ۔ تو موت و حیات کا مالک اللہ ہے، کہیں جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ موت اگر لکھی ہوئی ہے تو آدمی وہاں چل کے جائے گا اور اس کو جانا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی موت کسی دوسرے ملک میں ہے، کسی دوسرے شہر میں ہے، تو آدمی اس دن وہ سفر کرتا ہے، جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ الزام کیوں لگا رہے ہو کہ اگر وہ جہاد پہ نہ نکلتے تو مارے نہ جاتے؟ جہاد کے لیے نکلے اس لیے مارے گئے۔ اللہ نے موت لکھی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اپنی رحمت ان لوگوں کو دینا چاہتا ہے۔ اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے نرم دل ہیں، تو اللہ کی رحمت ہی سے کوئی آدمی نرم دل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سخت کلام ہوتے اور سخت زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، آپ کے قریب نہیں آتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے بھی سخت نہیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بھی سخت نہیں ہیں۔ اگر دل کے سخت ہوتے اور زبان کے سخت ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہیں آتے، بلکہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ فظن کہا جاتا ہے سخت کلام کو، پھر اسی طرح غلیظ القلب سخت دل کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں کہا، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 128، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بلا شبہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک نبی آئے، تم کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو گرا معلوم ہوتی ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔ ناظرین کرام، دعوت و تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو دعوت کا کام کر رہا ہو وہ زبان کا بھی پیارا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات کا تذکرہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے بھی نرم ہیں اور دل کے بھی نرم ہیں۔ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زبان کے اندر مٹھاس ہو، پیار ہو، پھر اسی طرح ان کا دل جو ہے وہ نرم ہو۔ آگے تذکرہ ہو رہا وشاورہم فی الامر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے معاملات میں مشورہ کیا کیجیے۔ تو دیکھیے آپسی صلاح و مشورے سے جو بات نکل کے آتی ہے وہ تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، مشورہ کرنا چاہیے۔ کہیں کہیں یہ بھی ہوتا ہے ون مین آرمی، کہ ایک ہی آدمی جو ہے کام کرے اس کا کام اچھا ہوتا ہے، لیکن صلاح و مشورے سے کام کریں گے تو اس کام کے اندر اور بھی چیز اچھی آئے گی، لوگوں کے مشورے نکل کر آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں سے معاملات میں مشورہ کیجیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، غزوہ بدر میں کیا مشورہ، غزوہ احد میں کیا، جنگ کے لیے مدینہ ہی میں رہ کر جنگ کرنی ہے یا پھر باہر نکل کے کرنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا باہر نکل کے کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے، احد کے پاس گئے۔ تو یہ لوگوں کا مشورہ تھا۔ غزوہ خندق میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی مشورہ لیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، تہمت لگا دیا گیا، تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا۔ اس کا تذکرہ ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4757۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 2637، اور المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر ہے جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 110، اشیروا علی معشر المسلمین، اشیروا علی معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت تم لوگ میرے معاملے میں مجھے مشورہ دو، اے مسلمانوں کی جماعت تم لوگ مشورہ دو،
فی اناسن ان لوگوں کے بارے میں ابنو اہلی جس نے میری بیوی پر الزام لگایا ہے، وَأَيْمُ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَىٰ أَهْلِي مِنْ سُوءٍ قَطُّ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے بارے میں کوئی برائی کا کبھی گمان نہیں رکھتا، میں جانتا ہی نہیں۔ وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ اور ان لوگوں نے جو الزام لگایا ہے کن پر الزام لگایا ہے، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا اللہ کی قسم میں صرف بھلائی ہی جانتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا ہے۔ جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو امانت سمجھے، اس لیے حدیث کے اندر آیا کہ وہ خیانت نہ کرے بلکہ وہ امین ہو۔ سنن نبی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5128 المستشار مؤتمن جس سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے اسے امین سمجھا جاتا ہے کہ وہ آدمی اس رائے کو اپنے پاس رکھے گا، کسی کو بتائے گا نہیں، وہ رازدار ہے۔ اور مشورہ بھی اچھے لوگوں سے لینا چاہیے۔ آج کل لوگ فری میں مشورہ دے رہے ہیں، بھائی جب آپ سے مشورہ لیا جائے تب مشورہ دیجئے، فری میں مشورہ مت دیا کیجئے۔ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ جو جس فن کا ماہر ہو اس سے وہ مشورہ کرے، عالم ہے علم کے سلسلے میں مشورہ کرے، ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹری سلسلے میں مشورہ کرے، کمانڈر ہے تو کمانڈر سے فوج کی حکمت عملی کے بارے میں پوچھے، انجینئر ہے اس سے بلڈنگ وغیرہ کے بارے میں پوچھے۔ تو جو جس فن کا ماہر ہے اس سے وہ پوچھے، اس سے رائے لے، اور رائے لینے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ جو رائے دی جائے وہی رائے ہی چلے گی۔ بادشاہ کو یہ اختیار حاصل ہے، حاکم کو یہ اختیار حاصل ہے، ذمہ دار کو یہ اختیار حاصل ہے کہ آخری فیصلہ وہی سنائے۔ اب لوگوں کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ میں نے مشورہ دیا میری بات نہیں مانی گئی، ختم، اب میں ساتھ میں نہیں ہوں، نہیں۔ اور مشورے کے بعد یہ کہا جا رہا اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے میں نے جو مشورہ دے دیا بس وہی صحیح ہے، اور مشورے ہی کی وجہ سے لوگوں کو فتح ہوتی ہے۔ مشورہ اچھائی کے لیے ہے، راستہ صحیح بتانے کے لیے، لیکن فتح دینے والا، کامیابی دینے والا اللہ ہے، اس لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ جنگ احد کے دوران جو لوگ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، کیا ان کو ڈر لگ گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں دیں گے؟ کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دینے ہی والے تھے، تو وہ گھبرا کیوں رہے تھے؟ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے وہ خیانت کرے، تو کیسے ان کے حق کے لیے خیانت کر سکتے تھے؟ اس لیے ان کا سوچنا غلط تھا۔ پھر آگے کہا جا رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک عظیم نعمت ہے۔ آیت نمبر 164 میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اللہ تعالیٰ مومنوں پر احسان جتلاتا ہے کہ انہی میں سے رسول کو بھیجا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں میں سے نہیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات میں سے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب سکھایا، حکمت کی باتیں سکھائی، لوگوں کا تزکیہ کیا، ان کو پاک کیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جبکہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ حالی نے کہا چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ۔ چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یگانہ۔ فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ۔ وہ تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنایا، تو صحابہ کرام کی بھی فضیلت ہے اس کے اندر۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ خود کہا جا رہا ہے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ تم لوگوں کا معبود ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں۔ تو ایسے سمجھیے ہفتے میں کتنے دن ہوتے؟ ہفتے میں 7 دن ہے، 7 دن میں جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن تمام انسانوں کے سردار ہیں۔ پھر اسی طریقے سے سال میں 12 مہینے ہیں، 12 مہینے میں ایک مہینہ رمضان کا مہینہ مہینوں کا سردار ہے۔ تو کیا ہم یہ کہیں کہ رمضان کا مہینہ مہینوں میں سے نہیں ہے لیکن وہ سردار ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر میں سے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں۔ آپ غور کر لیجئے آج کی رات، کل کی رات، پرسوں کی رات، تمام راتیں تو ہیں لیکن ایک رات ایسی ہے جو راتوں کے لیے سردار ہے، وہ ہے شب قدر، بڑی رات جو رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ دیں کہ وہ رات راتوں میں سے نہیں ہے؟ وہ رات راتوں میں سے ہے لیکن سب سے بہترین رات ہے وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر میں سے ہیں لیکن سب سے بہترین بشر ہیں۔ پھر اسی طرح بہت سارے فرشتے ہیں لیکن فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے نہیں جبریل امین انسانوں میں سے ہیں،
ایسا بول سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں بول سکتے۔ جبریل امین فرشتوں میں سے ہیں لیکن فرشتوں کے سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں۔ تو ذرا سمجھنے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہم بول دیتے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہم لوگوں کو بھائی کہا ہے، مومنوں کو۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155 پر ایک حدیث آئی ہے، وَدِدْتُ أَنِّي لَقِيتُ إِخْوَانِي، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ صحابہ کرام نے کہا کیا ہم لوگ آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اصحابی ولکن اخوان الذین آمنوا بی ولم یرونی، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لائے لیکن مجھ کو دیکھا نہیں۔ تو ہم گناہ گاروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہا ہے، تو انہوں نے خود کہا ہے، ہم تھوڑے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی ہیں ہمارے۔ وہ ہم ایمان والوں کو بولتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہم کو نہیں دیکھا اور ہم پر ایمان لائے۔ تو ناظرین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلائق ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کئی جلسے منعقد کر دیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مقام و مرتبہ جو ہے ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کر ہی نہیں سکتے۔ پھر اسی طرح آگے ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 165 سے 168 تک کہ احد کے میدان میں تم لوگوں کو جو تکلیف پہنچی ہے اس سے پہلے غزوہ بدر کے اندر تو کافروں کو تم لوگ تکلیف پہنچا چکے ہو۔ پھر کہا جا رہا ہے قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا، تم لوگوں نے یہ کہا یہ تکلیف کہاں سے آئی؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، آپ کہہ دیجئے یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ بھئی تم لوگوں نے نافرمانی کی، اپنے کمانڈر کی بات نہیں مانی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ 50 جو تیر انداز جبل رماد پر رکھے گئے تھے اس ٹیلے پر وہاں سے چلے آئے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے، تو تمہاری وجہ سے ہے ایسا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو غزوہ دیا اور اس غزوے کے اندر جو کچھ ہوا اس کے بارے میں کہا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ جان لے کہ مومن کون ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور وہ یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہے۔ تو اس غزوے سے لوگ سمجھ میں آ گئے۔ آپ غور کریں، عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا 300 آدمی کو لے کر مقام شوز سے واپس آ گیا، تو اللہ نے جان لیا کون کچے ہیں کون پکے ہیں۔ تو ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی تھی اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا، منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا۔ اللہ کو تو معلوم ہے لیکن سامنے سے وہ چیز لوگوں کے سامنے آ گئی کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے یہ کہا کہ میری بات نہیں مانی گئی تو میں چلا جاتا ہوں، اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مقام شوز سے وہ واپس آ گیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا تاکہ وہ جان لے کون منافق ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ کیوں گئے، قُلْ فَادْرَؤْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ہاں جب تم لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی جی ہماری بات نہیں مانے، ہم نے تم لوگوں کو منع کیا تھا، کیوں گئے؟ اگر نہیں جاتے تو تم لوگ مارے نہ جاتے۔ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے۔ تو منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ لو اطاعونا ما قتلوا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر لوگ ہماری بات مانتے، منافقوں کی جو بات تھی کہ مت جاؤ، ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ اللہ نے کہا قُلْ فَادْرَؤْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے تو اس وقت تم لوگ روک لینا، کیسے باز رکھتے ہو، کیسے کہتے ہو کہ جی موت کو کہ موت مت آئے، بالکل نہیں، روک تو نہیں سکتے، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ آدمی جہاں کہیں بھی رہے موت آ پہنچے گی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ آپ دیکھتے ہیں موت کیسے اچانک آتی ہے۔ ڈولی چلی ہے بھئی گاجے باجے کے ساتھ، لیکن شہنائی تو چلی ہے، کیا ہوا گھر پہ صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں اچھے خاصے ہٹے کٹے لوگ رات میں سو جاتے ہیں، صبح اٹھنا نصیب نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے سو جاتے ہیں۔ غور کیجئے، دیکھیے، لوگ صبح نکلتے ہیں اپنے کام کے لیے، شام کو واپس نہیں آتے۔ کہیں دیکھیے بوڑھے ماں باپ تڑپ رہے ہیں کیونکہ ان کا ایک ہی اکلوتا تھا نوجوان کمانے والا آج دنیا سے چلا گیا۔ نئی نویلی دلہن جو ہے بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو موت کسی کو کہہ کے نہیں آتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت رکھا ہے وہ اپنے وقت پر آئے گی۔ تم لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ اگر وہاں نہیں جاتے تو بچ جاتے؟ جی وہاں تو جانا تھا اور یہ ایک بہانہ تھا کہ پہنچنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے ایسا کیا
تاکہ لوگوں کے مقام و مرتبے کو اونچا کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہی تھا تاکہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو مرتبہ مل جائے شہداء کا، اس لیے منافقوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ان لوگوں کو مردہ خیال نہ کرو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، انہیں ان کے رب کے یہاں روزی دی جاتی ہے۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر وہ خوش ہیں، اور ان مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں، کہ انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل عطا ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور بے شک اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے، شہداء کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی، پھر اسی طریقے سے بخل کی مذمت، جو لوگ بخیلی کر رہے ہیں اس کی مذمت کی گئی، اور مشرکوں کے لیے وعید ہے۔ پھر اسی طرح یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے لیتے ہیں آیت نمبر 169 سے آیت نمبر 171 تک، 169 سے 171 تک شہداء کی فضیلت۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں، تم اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس ان کو روزی دی جاتی ہے۔ یہی جواب ہے، وہ زندہ ہیں۔ ہم یہ کہیں کہ ہماری طرح جیسے ہم دنیا میں زندہ ہیں، یہاں جیسے لوگ زندہ ہیں، تو یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ کہاں زندہ ہے وہ؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس ان کو روزی دی جاتی ہے۔ یہ آیت نمبر 169 ہے سورہ آل عمران میں۔ پھر اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154 ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں تم اسے مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن آگے جواب ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کیسے وہ زندہ ہے، اس لیے ہم آگے پیچھے کچھ بھی نہیں کہیں گے، بلکہ قرآن نے جو کہا تمہیں شعور نہیں، تم سمجھ نہیں سکتے، تو ہم خود یہ کہیں جی ہم سمجھ نہیں سکتے کیسے وہ زندہ ہیں۔ دنیا کے اندر قتل ہوئے ہیں لیکن جنت میں ان کی روحیں زندہ ہیں، دنیا میں زندہ نہیں ہیں۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 1887، مسروق کا بیان ہے کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169، اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، تو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ اس آیت کے بارے میں، جیسے صحابہ کرام کی سمجھ اس آیت کے بارے میں، جیسے تابعی کی سمجھ اس آیت کے بارے میں، ہم بھی اپنا سمجھ ویسے ہی بنائیں تو فائدہ ہے۔ کیا جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش تصرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوی الى تلك القنادیل فاطلع الیہم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا قالوا ای شيء نشتهی ونحن نصرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم 3 مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا یا ربی نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں اور ان کے لیے عرش الہی کے ساتھ قندیل معلق ہوتی ہیں، اور جنت سے جہاں چاہتی ہے کھاتی پیتی ہیں، اور عرش کے نیچے لٹکی ہوئی انہی روشن دان کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہیں۔ تب ان کا رب ان کی طرف دیکھتا ہے اور فرماتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ تو یہ عرض کرتے ہیں کہ ہم اور کیا چاہیں، ہم جنت کے اندر جہاں چاہتے ہیں سفر کر رہے ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ 3 بار فرمائے گا، پھر جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جب تک کوئی سوال نہ کرے انہیں چھوڑا نہیں جائے گا، تو وہ یہ عرض کرتے ہیں
اے ہمارے رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم تیرے راستے میں ایک بار اور شہید ہو جائیں۔ تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ ان کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ نکلا کہ دنیا کے اندر روحیں نہیں آتی، نیک لوگوں کی روحیں علیین میں، برے لوگوں کی روحیں سجین میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تصور یہ کرنا اور یہ بتانا کہ جی جس طرح ہم زندہ ہیں وہ لوگ زندہ ہیں، تو حدیث کے اندر منع ہے کہ ایسا ہم کو تصور نہیں کرنا ہے، اور قرآن کے اندر بھی ہے کہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔